نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سورج عصر اور مغرب کے درمیانی عرصے میں داخل ہو کر بیت اللہ کے عقب سے اپنی سنہری کرنیں بکھیرنے اور بہترین انسانی روحوں کو اپنے پاکیزہ دائرے میں متحرک عمل ہونے کی دعوت دینے ہی والا تھا کہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے باقی رہ جانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور ان کے مائع ناز شاگردوں تابعین کبار نے بیت اللہ کا طواف شروع کر دیا۔ یہ لوگ تحلیل و تکبیر سے فضا کو معطر اور دعائے صالح سے امیدوں کو بھر رہے تھے۔ اسی دوران لوگوں کی ٹولیاں مسجد حرام کے مرکز میں ہیبت و جلال بھرے کعبہ معظمہ کے ارد گرد فروکش ہونے لگیں۔ یہ خوش نصیب کعبہ معظمہ کے اس تابناک خوبصورت منظر سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے تھے اور ایسی گفتگوؤں میں مشغول تھے جو لغو و تعصیم سے یعنی گناہ سے اور بیکار باتوں سے پاک تھیں۔ رکن یمانی کے قریب خوشبوؤں سے معطر لباس میں ملبوس بہترین حسب نسب کے مالک 4 خوبرو نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ چاروں اپنے خالص انداز و اطوار اور الفت قلوب میں یوں لگ رہے تھے کہ گویا مسجد کے کبوتر ہیں۔ یہ نوجوان عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور عبد الملک بن مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ نیک فطرت نوجوان نرم گرم گفتگو میں مشغول تھے کہ ان میں سے اچانک ایک گویا ہوا۔ ہم میں سے ہر کوئی جو کچھ بننا چاہتا ہے وہ اپنی اس خواہش اور آرزو کو یہاں اللہ کے حضور بیان کرے۔ یہ سننا تھا کہ سب کے خیالات عالم غیب میں محو گردش ہو گئے اور خواہشات کے سرسبز شاداب باغ کی سیر کرنے لگے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل کرتے ہوئے بولے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں حجاز کا بادشاہ بنوں اور خلافت مجھے ملے۔ ان کے بھائی مصعب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوفہ و بصرہ کی حکومت میرے ہاتھ آ جائے اور کوئی مجھ سے یہ چھین نہ سکے۔ ان دونوں بھائیوں کے بعد عبد الملک بن مروان نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں صرف حجاز اور کوفہ و بصرہ کی حکومت پر ہی قناعت کر گئے؟ میں تو روئے زمین کی حکمرانی سے کم کسی چیز پر راضی ہونے والا نہیں ہوں۔ میری یہ تمنا ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت مجھے مل جائے۔ یہ تینوں اپنی اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا اظہار کر چکے، لیکن عروہ بن زبیر ابھی خاموش تھے۔ ان کی خاموشی کو دیکھ کر ان کے ساتھیوں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ عروہ آپ کس چیز کی تمنا کرتے ہیں؟ عروہ اس وقت اپنے ان تینوں نوجوان ساتھیوں سے منفرد اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ جو اہل اللہ کا ہی خاصہ ہو سکتا ہے۔ کہنے لگے تم نے دنیا کے جس چیز کے لیے تمنا کی ہے اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈالے، یعنی وہ اللہ تمہیں عطا فرما دے۔ رہا میں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں عالم با عمل بنوں، لوگ مجھ سے اپنے رب کی کتاب، نبی کی سنت اور دین کے احکام سیکھیں اور اسی طرح رب کی رضا اور اس کی جنت حاصل کر کے میں کامیاب ٹھہروں۔ پھر حالات نے کروٹ لی اور خلافت یزید بن معاویہ کی وفات کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہو گئی اور وہ حجاز، مصر، یمن، خراسان اور عراق کے حکمران بن گئے۔ ان کے کچھ عرصے کے بعد کعبہ میں جہاں انہوں نے خلافت کی تمنا کی تھی اس کے قریب ہی وہ شہید کر دیے گئے حجاج کے زمانے میں۔ دوسرے نوجوان مصعب بن زبیر اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عراق کے گورنر بنائے گئے۔ وہ بھی اپنی حکومت کا دفاع کرتے ہوئے جان دے بیٹھے، جبکہ عبد الملک بن مروان کو اپنے باپ کی وفات کے بعد خلافت مل گئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی کے قتل کے بعد مسلمانوں کے امور سلطنت ان کے ہاتھ میں آ گئے، حتیٰ کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے حکمران بن گئے۔ یعنی تینوں کی دعائیں قبول ہوئیں جو انہوں نے مانگی۔ لیکن عروہ بن زبیر کا معاملہ کیا ہوا؟ آئے ان کی کہانی کو اول سے شروع کرتے ہیں۔ عروہ بن زبیر کی ولادت خلافت فاروق کے آخری سال سے قبل تھوڑا پہلے ایک رفیع المقام اور عظیم الشان مسلمان گھرانے میں ہوئی۔ ان کے باپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص صحابی رسول عشرہ مبشرہ ہے۔ یہی وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے حمایت اسلام میں تلوار چلائی، اور یہ ان 10 صحابہ رسول میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ ان کی ماں اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق کی صاحبزادی ہے۔ خلیفۃ الرسول اور صاحب الغار ابو بکر صدیق ان کے نانا ہیں۔ ان کی دادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب ہیں اور ان کی خالہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عروہ کو اپنی خالہ کی تدفین کے وقت اپنے ہاتھوں سے ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کا شرف حاصل ہوا۔ کیا شرف ایمان اور عزت اسلام کے بعد اس حسب نسب سے بڑا کوئی اور بھی حسب نسب ہو سکتا ہے؟ اس شرف و عز سے کوئی اور بڑا شرف اور عز ممکن ہو سکتا ہے؟ عروہ نے کعبے میں بیٹھ کر اپنی جس خواہش کا اظہار کیا تھا
اسے کس طرح پورا کیا سنیے۔ عروہ نے خود کو علم کے لیے وقف کر لیا اور اس کے حصول میں جتے رہے۔ انہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقیہ بزرگوں کی زندگی کو غنیمت جانا، ان کے گھروں میں حاضر ہونا، ان کے پیچھے نمازیں ادا کرنا، ان کی مجالس میں شریک رہنا اپنا معمول بنا لیا۔ انہوں نے علی بن ابی طالب، عبد الرحمن بن عوف، زید بن ثابت، ابو ایوب انصاری، اسامہ بن زید، سعید بن زید، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس اور نعمان بن بشیر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے کسب فیض کیا۔ اپنی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت سی احادیث روایت کی، حتیٰ کہ مدینہ کے ان 7 فقہا میں شمار ہونے لگے جن کی طرف لوگ دینی معاملات کی تفہیم کے لیے جایا کرتے تھے اور جن سے صالح حکمران اپنی زیر نگرانی شہروں اور رعایا کے معاملات کو حل کرنے میں مدد لیا کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ولید بن عبد الملک کی طرف سے مدینہ کے گورنر بنائے گئے تھے تو لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ انہوں نے نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد 10 فقہائے مدینہ کو اپنے پاس تشریف لانے کی دعوت دی اور ان میں سر فہرست عروہ بن زبیر تھے۔ جب یہ لوگ عمر بن عبدالعزیز کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت و تکریم کے ساتھ انہیں بٹھایا۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد گویا ہوئے کہ میں نے آپ کو جس مقصد کے لیے بلایا ہے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے اور آپ اس اعتبار سے حق کے معاملے میں میرے مددگار ثابت ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی یا آپ میں سے جو بھی موجود ہو اس کی رائے کے بغیر کسی معاملے کا فیصلہ کروں۔ اگر آپ میری زیر نگرانی علاقے میں کسی کو کسی پر ظلم کرتے دیکھیں یا میرے کسی سرکاری آدمی کے ظلم کی خبر آپ تک پہنچے تو خدا را مجھے اس کی اطلاع ضرور دے۔ عروہ بن زبیر نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور استقامت اور ہدایت کی خواہش کا اظہار کیا۔ عروہ بن زبیر نے علم کے ساتھ عمل کو بھی جمع کر رکھا تھا۔ وہ شدید گرمی کے دنوں میں بھی روزے دار ہوتے اور رات کی تاریکیوں میں رب کے حضور دعا مناجات کے لیے محو قیام رہتے۔ زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی۔ وہ کتاب الہی کے بہترین رفیق تھے اور اس کی تلاوت کو تو حرز جان بنا رکھا تھا۔ تمام دن 1/3 قرآن مصحف سے دیکھ کر پڑھتے اور رات کو یہی حصہ نماز میں زبانی تلاوت کرتے۔ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا یہ معمول آغاز شباب سے یوم وفات تک سوائے ایک مرتبہ کے کبھی ترک ہوا ہو۔ صرف ایک دن چھوٹا یہ معمول۔ 10 سپارے روزانہ دن میں پڑھتے تھے، 10 سپارے وہی تہجد میں پڑھتے۔ نماز عروہ کی راحت جان، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت ارضی تھی۔ وہ نماز کی ادائیگی بہترین طریقے سے کرتے تھے۔ شاعر نماز کو مکمل اعتدال سے ادا کرتے اور غایت درجے تک نماز کو طویل کرتے رہتے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو ہلکی پھلکی نماز ادا کرتے دیکھا۔ جب وہ شخص ادائیگی نماز سے فارغ ہوا تو عروہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے برادر زادے، کیا رب کے ہاں پیش کرنے کے لیے تیرے پاس کوئی حاجت نہیں؟ اللہ کی قسم، میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چیز حتیٰ کہ نمک بھی نماز ہی میں مانگتا ہوں، ہر چیز اللہ سے نماز میں مانگتا رہتا ہوں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے بہت سخی تھے۔ ان کی سخاوت کے تذکرے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مدینے میں ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کا کنواں، سایہ دار درخت اور تناور کھجوریں ایک دلکش اور دلربا منظر پیش کرتے تھے۔ سارا سال باغ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ لگائے رکھتے تاکہ جانور اور چھوٹے بچے اس میں داخل نہ ہو سکیں، مگر جب کھجوریں پکنے کے وقت قریب پہنچتی اور آدمی انہیں دیکھتا تو دل میں ان کے حصول کا خیال آنے لگتا تو عروہ اس حفاظتی باڑ کو مختلف جگہوں سے توڑ دیتے تاکہ وہاں سے لوگ اندر آ سکیں۔ باغ کے پاس سے گزرنے والے اس میں داخل ہوتے، جتنا چاہتے پھل کھاتے اور جس قدر چاہتے اپنے ساتھ لے جاتے۔ ادھر عروہ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی باغ میں داخل ہوتے تو قرآن کریم کی آیت زبان پر جاری رہتی، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ جو 2 باغ والوں کا واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ خلافت ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ اللہ نے چاہا کہ عروہ بن زبیر کی آزمائش کی جائے، ایک ایسی آزمائش جس میں وہی لوگ ثابت قدم رہ سکتے ہیں جن کے دل ایمان کی نعمت سے آباد اور یقین کی دولت سے مالا مال ہوں۔ ہوا یوں کہ خلیفہ وقت نے حضرت عروہ بن زبیر کو ملاقات کے لیے دارالحکومت دمشق میں آنے کی دعوت دی۔ عروہ نے دعوت قبول کر لی اور جاتے ہوئے اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ خلیفہ کے پاس پہنچے تو اس نے عظیم الشان استقبال کیا، ان کی آمد کو باعث عزت و تکریم سمجھا اور انہیں کچھ دیر اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے اصرار کیا۔ اب اللہ کو یہ منظور تھا کہ حالات ایسے سازگار بنائے جائیں، ایسے ناسازگار بنا دی جائیں کہ جو لوگوں کو ناپسند ہو۔ عروہ کا بیٹا خلیفہ کے استبل میں گیا تاکہ وہاں موجود عمدہ نسل کے گھوڑوں کا مشاہدہ کرے، لیکن شومی قسمت کے ایک گھوڑے نے بچے کو ایسی دولتی ماری کہ وہ زندگی ہی سے محروم ہو گیا، چھوٹا بچہ جان سے گیا۔ ابھی یہ غمزدہ باپ بیٹے کی قبر پر مٹی ڈال کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ان کے اپنے ایک پاؤں کی ہڈی، اس میں ایک انفیکشن ہو گیا، اس کو ہڈی خور کہتے ہیں،
ہمارے اس کو یعنی وہ انفیکشن تھا جو اسکن کا ان کو ہو گیا سیلیلائٹس، وہ زیادہ چانس ہے کہ فیشیائٹس ہو گیا، بہرحال وہ انفیکشن ہوا اسکن کا، اس کو ہڈی خور، ہڈی کو کھا لینے والا انفیکشن، یہ ٹرانسورس مائلائٹس، اور یہ مائلائٹس ہوگا، آسٹیومائلائٹس ہوگا۔ سارا پاؤں ورم کی زد میں آ گیا، ورم بڑی تیزی سے پھیلتا اور بڑھتا جا رہا تھا، گینگرین جیسے ہو جاتا ہے نا انفیکشن بڑھ کے۔ خلیفہ نے اپنے مہمان کے لیے علاج کے لیے ہر کہیں سے معالجوں اور طبیبوں کو بلایا اور انہیں حکم دیا کہ بہر صورت اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن معالجوں کی اجتماعی رائے یہ تھی کہ قبل اس کے کہ ورم سارے جسم تک پھیل جائے اور موت کا سبب بن جائے، پاؤں کو پنڈلی تک کاٹ دیا جائے۔ عروہ نے یہ بات سنی تو اس کو قبول کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ جب جراح پنڈلی کاٹنے کے لیے حاضر ہوئے، گوشت کاٹنے کا تیز دھار نشتر اور ہڈی کاٹنے والی آری سامنے رکھی تو عروہ سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دی جائے تاکہ ہڈی کاٹتے وقت تکلیف محسوس نہ ہو، نشے میں ہو جائیں گے تو تھوڑا سا احساس کم ہو جائے گا۔ عروہ نے فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں بیماری سے صحت یاب ہونے کے لیے حرام سے مدد نہیں لے سکتا۔ طبیب تو پھر بے ہوش کرنے والی کوئی چیز پلا دیتے۔ عروہ مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میرے جسم کا کوئی عضو کاٹ دیا جائے اور مجھے اس کا احساس بھی نہ ہو، اور اللہ کے ہاں پھر ثواب کی نیت پھر کیا رہی، کٹنے کی تکلیف جو ہے اس کا ثواب جو مجھے ملنے والا ہے وہ میں کیسے چھوڑ دوں، اس لیے میں تو تکلیف کے ساتھ ہی چاہتا ہوں۔ جراح ہڈی کاٹنے کا عمل شروع کرنے لگے تو چند آدمی عروہ کی طرف بڑھے۔ عروہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ اس لیے بلایا گیا کہ آپ کو پکڑ کر رکھے تاکہ جراحی کے دوران شدت تکلیف کے باعث کہیں آپ پاؤں کو ایسی حرکت نہ دے دیں جو مزید نقصان کا باعث ہو۔ عروہ نے کہا کہ انہیں واپس بھیج دو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، مجھے امید ہے کہ اس دوران ذکر و تسبیح میرے لیے کافی ہوگی۔ پھر جراح متوجہ ہوئے اور اپنا عمل انہوں نے شروع کر دیا۔ نشتر سے گوشت کاٹا، جب ہڈی پر پہنچا تو اس پر آری چلانا شروع کی۔ جراح آری چلاتا جا رہا تھا اور عروہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے جا رہے تھے۔ جراح ہڈی کاٹ کر فارغ ہو گیا اور عروہ بھی تحلیل و تسبیح میں ہی مشغول رہے۔ اب لوہے کی کڑاہی میں تیل گرم کیا گیا تاکہ زخم سے بہنے والے خون کو بند کیا جائے اور زخم کو مندمل کرنے کے لیے ٹانگ کے اس حصے کو داغا جائے کھولتے ہوئے تیل سے۔ جب داغنے کا عمل کیا گیا تو تب عروہ پر طویل بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے تکلیف سے، اور اس رات کو وہ قرآن کا حصہ نماز میں تلاوت نہ کر سکے۔ آغاز جوانی سے لے کر وفات تک عروہ کی زندگی کا یہ ایک واحد واقعہ ہے کہ جس میں وہ رات کو قیام نہ کر سکے، ایک رات خالی۔ جب عروہ ہوش میں آئے تو اپنے اس کٹے ہوئے پاؤں کو منگوایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ذات کی قسم جس نے مجھے تیرے اوپر رات کے اندھیروں میں مساجد تک پہنچایا، وہ ذات اس بات سے باخبر ہے کہ میں کبھی تیرے اوپر چل کر حرام کی طرف نہیں گیا۔ پھر انہوں نے بطور تمثیل مان بن اوس کے اشعار پڑھے۔ تیری عمر کی قسم میرا ہاتھ کبھی کسی شک کس جگہ پر نہیں پڑا، نہ میرا پاؤں مجھے بے حیائی کی طرف لے کر گیا، میرے کانوں نے ایسی کوئی آواز نہیں سنی، نہ آنکھوں نے ایسا کوئی منظر دیکھنا چاہا، ارادہ اور عقل نے بھی اس جانب کوئی اشارہ نہ کیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ زمانے سے جو مصیبت مجھے پہنچی وہ مجھ سے پہلے کئی جوانوں کو پہنچ چکی ہے۔ اپنے مہمان پر نازل ہونے والی آفت ناگہانی خلیفہ ولید بن عبد الملک پر بہت شاک گزری کہ مہمان چند ہی دنوں میں اپنے لخت جگر اور خود اپنے ایک پاؤں سے محروم ہو گئے۔ اس پر خلیفہ ان کو صبر دلانے اور تعزیت کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ اتفاق سے دارالحکومت میں بنو ابس کا ایک گروہ آ گیا، اس میں ایک نابینا شخص تھا۔ ولید نے اس کی نابینائی سے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، بنو ابس میں مجھ سے زیادہ مالدار اور عیالدار کوئی نہیں تھا، میں اپنے مال و متاع اور اہل و عیال سمیت ایک ایسی جگہ جا ٹھہرا جہاں میری قوم کی بھی رہائش گاہیں تھیں، وہاں ہمیں سیلاب نے آ لیا، ایسا سیلاب کہ اس کی مانند سے پہلے نہیں دیکھا۔ سیلاب میرا مال و متاع اور اہل و عیال سب کچھ بہا لے گیا، صرف ایک چھوٹا سا بچہ اور ایک اونٹ بچ رہا۔ اونٹ بڑا اڑیل تھا، وہ مجھ سے بدک گیا، میں نے بچے کو چھوڑا، اس کے پیچھے ہو لیا، تھوڑی دور گیا تھا کہ مجھے بچے کی سیخ سنائی دی، مڑ کر دیکھا تو ایک بھیڑیا میرے بچے کا سر منہ میں دبوچے ہوئے ہے۔ میں بھاگ کر اس کی طرف آیا لیکن بھیڑیے سے بچے کو چھڑا نہ سکا اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اب میں پھر اونٹ کے درپے ہو گیا، جب اس کے قریب ہوا تو اس نے زور سے مجھے لات رسید کی کہ میری پیشانی پچک کر رہ گئی اور آنکھیں بھی ضائع ہو گئی۔ اس طرح میں ایک ہی رات میں اہل و عیال، مال، دولت اور بینائی سب سے محروم ہو گیا۔ ولید نے خادم کو بلا کر کہا کہ اس آدمی کو ہمارے مہمان عروہ کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ غم بھری داستان ان کو سنائے اور انہیں معلوم ہو کہ دنیا میں ان سے بھی زیادہ بڑی آزمائشوں میں بھی لوگ موجود ہیں۔
عروہ بن زبیر کو جب مدینہ منورہ لایا گیا اور گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے گھر والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو ہرگز تمہیں غمناک نہ کرے، اللہ نے مجھے 4 بیٹے عطا کیے تھے، پھر ان میں سے ایک ہی لیا اور 3 میرے پاس چھوڑ دیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا شکر ہے، اس نے مجھے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں عنایت فرمائے تھے، ان میں سے ایک ہی پاؤں لیا اور 3 بچا لیے، اس پر بھی اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھ سے تھوڑا سا چھینا ہے تو بہت سا باقی چھوڑ دیا ہے، اور اگر ایک بار مجھے آزمائش میں ڈالا ہے تو 1000 بار مجھے عافیت میں بھی تو رکھا ہے۔ اہل مدینہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کے امام و عالم واپس مدینہ پہنچ گئے تو وہ غمخواری اور تعزیت کے لیے شہر کے کونے کونے سے آ جمع ہوئے۔ لوگوں نے اظہار تعزیت کے دوران جو کلمات و تعزیت کہے ان میں بہترین کلمات وہ ہیں جو ابراہیم بن محمد بن طلحہ نے ان سے کہے، اے ابو عبداللہ، خوش ہو جائیں کہ آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو آپ سے پہلے اور ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ گئے، انشاءاللہ تعالی کل بھی جس کی پیروی کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائے گا، باقی جسم بھی ساتھ ساتھ جنت میں نہیں پہنچ جائے گا۔ آپ کے علم و فقہ اور رائے میں سے جس چیز کے ہم حاجت مند ہیں اللہ نے اس کو بچا لیا، اللہ ہمیں اور آپ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کے اجر و ثواب کا ولی اور بہترین حساب کا ضامن ہو۔ عروہ بن زبیر ساری زندگی مسلمانوں کے لیے مینارہ ہدایت، رہنمائے فلاح اور داعی الخیر بنے رہے۔ وہ اولاد مسلمین کی عموماً اور اپنی اولاد کی خصوصاً تربیت کا اہتمام فرماتے تھے۔ وہ کسی موقع کو خالی نہیں چھوڑتے تھے مگر اس کو غنیمت جانتے ہوئے اولاد کو اہم امور کی طرف توجہ دلاتے، انہیں نصیحت کرنے کا کوئی لمحہ نہ چھوڑتے مگر اس سے فائدہ اٹھاتے، انہیں نصیحت فرماتے۔ وہ اپنے بیٹوں کو حصول علم کی مسلسل ترغیب دلاتے، کہتے کہ بیٹو علم حاصل کرو اور اس کے حصول کی راہ میں محنت اور جد و جہد سے اس کا حق ادا کرو۔ اگر تم کسی قوم کے چھوٹے لوگوں میں شمار ہوتے ہو تو علم تمہیں اس قوم کے بڑے لوگوں میں لا کھڑا کرے گا۔ پھر آپ بھر کے افسوس کے ساتھ فرماتے کہ کیا دنیا میں جاہل استاد سے بھی برا کوئی فرد ہے؟ وہ بیٹوں کو اللہ کی راہ میں ہدیہ اور صدقہ اس کے متعلق بہت کہتے، بیٹو وہ چیز اللہ کی راہ میں ہدیہ نہ کرو کہ اگر تم وہ چیز اپنے کسی عزیز کی خدمت میں پیش کرتے تو تمہیں شرمندگی کا احساس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اعزاء سے زیادہ عزیز اور اہل سخاوت سے زیادہ سخی ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے لیے کسی چیز کا انتخاب کیا جائے تو بہترین انتخاب ہو۔ اور وہ اپنے بیٹوں کو عوام سے بھی بصیرت پکڑنے کا درس دیتے اور ان میں سے بہترین لوگوں کے عادات و اطوار اپنانے کا حکم فرماتے۔ وہ کہتے میرے بیٹو جب تم کسی شخص کے اچھے کام کرتے دیکھو تو تم بھی اس کی خواہش کرو، خواہ وہ شخص لوگوں کی نظر میں برا ہی ہو، کیونکہ اس کے پاس ایسی اور بھی اچھائیاں ہوں گی، اور جب کسی شخص کے بہت برے عمل دیکھو تو اس سے بچو، خواہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہی ہو، کیونکہ اس کے پاس ایسی اور بھی برائیاں ہوں گی۔ جان رکھو کہ برائی برائیوں کی طرف لے جاتی ہے اور اچھائی اچھائیوں کی پاکیزہ راہ پر ڈالتی ہے، اور وہ ان کو دوسروں سے حسن سلوک، اچھی گفتگو، خندہ پیشانی سے کام کرنے کی تلقین کرتے۔ وہ کہتے کہ اے میرے بیٹو حکمت کی باتوں میں لکھا ہے کہ تمہاری گفتگو پاکیزہ ہونی چاہیے اور چہرہ کھلا رہنا چاہیے، اس طرح تم لوگوں کے نزدیک اس شخص سے زیادہ محبوب بن جاؤ گے جو ان پر بے بہا مال خرچ کرتا ہے۔ عروہ جب لوگوں کی خوشحالی کو دیکھتے کہ اس طرف یہ مائل ہیں اور آسائش دنیا کی خواہش کرتے ہیں تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تلخی اور سختی یاد دلاتے۔ محمد بن منقدر نے ایسی ایک بات بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر ملے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، میں نے کہا جی ہاں فرمائیے۔ عروہ گویا ہوئے میں امی عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ بیٹا، میں نے عرض کیا جی امی۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم ہم نے 40 راتیں ایسی گزاری ہیں کہ کاشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آگ سے نہ چراغ جلایا گیا نہ ہی کوئی اور چیز، یعنی پکانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا ماں آپ زندہ کیسے رہے ان 40 دنوں میں؟ فرمایا کہ کھجور اور پانی پر۔ عروہ بن زبیر نے 71 برس عمر پائی، جو خیر و بھلائی اور تقوی و پرہیزگاری سے لبریز تھی۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو وہ روزے سے تھے۔ اہل خانہ نے بڑا اصرار کیا کہ روزہ افطار کر لے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ اس دنیا سے روزے کی حالت میں چلے گئے، کیونکہ وہ تو حوض کوثر پر حوروں کے ہاتھوں چاندی کے آب خوروں میں افطاری کرنا چاہتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔